الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الرحيم الله مداخل العصر ما لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء لما فيه قطرنا تفسير النوافل لكراهتها بعده فالمعتبر تغير القدس وهو أن يصير بحال لا تحار فيه الأعين والصحيح والتأخير إليه مكروه صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر خير وتأخير العصر ويستحب اور مستحب ہے عصر کی تاخیر جب تک نہ متغیر ہو سورج، یہ تاخیر مستحب ہے گرمیوں میں اور سردیوں میں، صیف گرمی کی سردی، گرمیوں میں اور سردیوں میں، ہر موسم میں تاخیر مستحب ہے جب تک سورج متغیر نہ ہو۔ اچھا، تاخیر کیوں مستحب ہے؟ بوجہ اس شے کے جو اس تاخیر میں ہے، یعنی تکثیر نوافل۔ کیوں جی؟ بوجہ نوافل کے مکروہ ہونے کے اثر کے بعد۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تھلے لکھا جائے اور تکثیر نوافل افضل ہے مبادرت الی الادا فی اول الوقت، ایک ہے نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، اور ایک ہے کہ نماز کے بعد نفلوں کی اجازت نہیں ہے فلاں نماز کے بعد، لہٰذا اب اس کو مؤخر کرنا تاکہ نوافل کی کثرت، نوافل کے لیے وقت زیادہ ملے، تو یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ یا مقابلہ آیا، یہ عنایہ کے اندر یہ بیان ہے کہ اول وقت میں فرضوں کی ادائیگی کے بعد میں نفل ختم، اور ایک یہ ہے کہ نماز مؤخر کریں تاکہ اس سے پہلے نفل پڑھے جائیں، تو یہ کام افضل ہے۔ اچھا جی، تکثیر نوافل، اسی لیے تو ایک اور مسئلہ آ گیا، اسی لیے تو تعجیل فی المغرب افضل ہے کہ مغرب کی نماز میں تعجیل افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ نافلہ کی ادائیگی مغرب سے پہلے غروب شمس کے بعد مکروہ ہے ہمارے نزدیک، جیسا کہ عصر کے بعد مکروہ ہے، تو اس لیے مغرب کی تعجیل مستحب ہے تاکہ بعد میں عشاء تک نفلوں کا وقت زیادہ مل جائے جی۔ اچھا جی، یہ سورج کے تغیر کا کیا مطلب ہے؟ اور معتبر قرص اور ٹکی اور روٹی، اور معتبر قرص کا تغیر ہے جی، اور لکھے کہ وَيَكُونُ قَبْلَ 16 دقیقۃ قبل الغروب، دقیقہ منٹ نو کہندے نے، یہ 16 منٹ پہلے، تو عام طور پر 20-25 منٹ کا قول ہے جی جی۔ اچھا جی، تو یہ جو ہے نا موسم صاف ہو تو 16 منٹ پہلے سورج پر نظر ٹکنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ تغیر قرص کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہو جائے وہ سورج کی ٹکی اس حال کے ساتھ کہ نہ حیران ہو اس میں آنکھ، ہن دیکھ دے ہیں نا اکھ ٹک نہیں سکتی، تھلے کریں گے تو تھوڑی دیر نظر ہی کوئی شے نہیں آਉਂدا،
تو جب اس طرح ہو جائے کہ سورج پر نظر ٹک جائے اور نیچے ہٹائیں تو کچھ بھی نہ ہو اس کو، یہ ہے تغیر قرص، یہ ہے قرص۔ تو کہ نہ حیران ہو اس میں آنکھ، یہ نہیں گرم نہ ہو، گرم تو ہر وقت ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ سورج پر نظر ٹک جائے، اور یہی صحیح ہے۔ اور تاخیر کرنی تغیر قرص تک بغیر کسی مجبوری کے یہ مکروہ ہے۔ اس سے پہلے نماز پڑھ لے، اس وقت پڑھی ہے یا اس وقت میں لے آیا تو بہرحال وہ تو خیر پڑھا تھا کہ اگر کسی نے 2 مثل اللہ اکبر کہا ہے اور سورج کے غروب تک نماز لمبی کر دی ہے تو یہ تو اجازت ہے، لیکن بہرحال اس سے پہلے ہو یہ بہتر ہے جی۔ اچھا جی، وَهُوَ يَسِيرًا، کلام کیا علماء نے تغیر قرص کے پہچاننے میں کہ اس کی پہچان کس طرح ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ جب رک جائے سورج، یعنی پہنچ جائے سورج غروب کے لیے اندازہ 1 نیزے کا یا 2 کا، تو اس سے پہلے تک متغیر نہیں ہوتا، اور جب ہو جائے اقل اس سے اقل ہو جائے تو متغیر ہو جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ رکھا جائے کہ تست پانی کا، پانی دا تھال کھلی جگہ میں، صحون صاف جگہ میں، اور نظر کی جائے اس میں، پس اگر قرص آگے کیجئے یبدو ظاہر ہو جائے ناظر کے لیے، تو پس وہ متغیر ہے کہ سورج جب تک اس کے اندر نظر آ رہا ہے پانی میں اس وقت تک نہیں، جب وہ اتنا نیچے گیا کہ اب تھال کا جو کنارہ ہے نا وہاں سورج کی چمک ہے، پانی کے اندر کوئی نہیں ہے، یہ پیچھے پڑی یہ گل، تو اب جو ہے نا وہ متغیر ہو گیا ہے جی۔ اور بعض نے کہا قول کیا ہے اس کے ساتھ جو ذکر کیا گیا کتاب میں، او بھی نظر ٹکائیں تو تیسری صورت کہ پس ہوگی تفسیر اس کی بقولی ہوا ان یسیرا، احتراز کن سے؟ ان دونوں تفسیروں سے کہ بھی آنکھ اس پر ٹک جائے، ٹک جائے۔ تو یہ 16 17 20 منٹ تک ہے جی یہ۔ اچھا جی، کہ لا تحار فیہ الاعین من الحیرت والتحیر، سنیں جی کہ آنکھ حیرت میں اور حیران نہ ہو۔ قول ان کا لا تحار فیہ الاعین، قول ان کا اس جملے کی تفسیر میں کیا، یعنی چلی جائے روشنی اس کی اس حیثیت سے کہ نہ متحیر ہو اس میں آنکھ جی، تو اندہی مطلب ہے آنکھ متحیر نہ ہو بس صحیح ہو، تو جہاں صحیح ہوتا ہے اس کے مقابل بھی کوئی قول ہوتا ہے۔ اعتراض کیا ہے جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ کے قول سے اور جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کے قول سے کہ معتبر تغیر ضوء ہے، روشنی کا بدلنا، وہ جو واقعہ ہوتی ہے دیواروں پر روشنی اور دھوپ اس کا بدل جانا، تو انہوں نے فرمایا شمس الائمہ رحمہ اللہ نے لیتے ہیں ہم امام شافعی کے قول کو، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ تغیر قرص ہے، تغیر ضوء نہیں ہے، اس لیے کہ روشنی کا بدلنا تو زوال کے بعد آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے۔ یا شاباش جی۔ وَالتَّأْخِيرُ إِلَيْهِ مَكْرُوهٌ، سمجھا جائے مسئلہ بڑا اہم، علماء نے کہا ہے بہرحال فعل پس نہیں مکروہ۔ نماز جو پڑھی ہے نا اس وقت میں وہ نماز مکروہ نہیں ہے،
اس لیے کہ وہ مامور بالفعل ہے کہ اس کو حکم ہے کہ نماز پڑھ، اور نہیں مستقیم کراہت کا استبات باوجود امر بہی کے اس وقت میں مؤخر کرنا، جیسے صلاۃ مغصوبہ، ارد مغصوبہ میں نماز تو ٹھیک ہے جی، لیکن یہ اس کو استعمال کرنا حرام ہے غیر کی ملک کو۔ اسی طرح اس وقت میں پڑھنا، نماز ٹھیک ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا اس کے ساتھ کراہت لائق ہوگی، یہ علیحدہ چیز ہے جی۔ یعنی اس نماز کو نہیں کہیں گے کہ یہ نماز نہیں ہے، اس وقت میں پڑھنا یہ کام کرنا مکروہ ہے جی، دھیان کریں جی، وکھرے جدوں میں جی۔ اچھا جی، لِأَنَّ تَأْخِيرَهَا مَكْرُوهٌ، اس میں نظر ہے جی، اچھا ہو گیا آگے جی۔ اور مستحب ہے عصر کی تاخیر جب تک نہ متغیر ہو شمس، گرمیوں میں اور سردیوں میں، یعنی دونوں موسموں میں فرق نہیں ہے، باوجہ اس شے کے جو تاخیر میں ہے، یعنی تکثیر نوافل۔ اب یہ جو لفظ ہے، دلیل جو دی ہے تکثیر نوافل، تو یہ تو اس بندے کو سمجھ آئے گی نا جو اپنی قبر کی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، ہمیں تو یہ دلیل سمجھ نہیں آئے گی کہ جنہاں مسے فرض پڑھنے نے انہوں نے تکثیر نفل نہیں پڑھنے، تکثیر نوافل کتنے ہوئے ہیں جی۔ تو یہ دلیل تو ان کے لیے ہے کہ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں کہ اپنی قبر کی تیاری کے لیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدوں کا وقت مل جائے، یہ ان کو سمجھ آئے گی، ہمیں اچھا باوجہ نوافل کی کراہت کے عصر کے بعد، یعنی پھیرا دیتا ہے الوی کبیر تو کام شروع ہوئی، دلیلیں آ رہی ہیں نا جی، بجا دیے پہ نا بس۔ اور معتبر قرص کا تغیر ہے، اور وہ یعنی تغیر قرص یہ کہ ہو جائے قرص اور تغیر قرص اس حال کے ساتھ کہ نہ حیران ہو اس میں آنکھیں، یہی صحیح ہے، اور تاخیر اس وقت تک مکروہ ہے جی۔ وجہ اس کے جو اس میں ہے یعنی تفصیل نوافل، وجہ نوافل کی کراہت کے اثر کے بعد، اور معتبر توجہ قرص ہے، اور وہ توجہ قرص یہ ہے کہ حال کہ ہو جائے توجہ اس حال کے ساتھ کہ نہ حیران ہو اس میں آنکھیں، یہی صحیح ہے، اور تاخیر اس وقت تک مکروہ ہے۔ ويستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وقال عليه السلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء۔ اور مستحب ہے مغرب کی، مستحب وقت بیان ہو رہے ہیں، اور مستحب ہے مغرب کی تعجیل۔ محافظین جو ہے، محافظین ان کے ہاں جب نظریہ یہ بن جائے یار مستحب ہے نا، کوئی گل نہیں نا، تو پھر ان چیزوں کی حفاظت کون کرے گا جی؟ تو جو حضرت محافظ ہیں، علامہ صاحب ہیں، وہ طالب علم صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں سارے، وہ یار مستحب ہے نا کوئی گل نہیں یار، انہیں یہ جو مستحبات کا باب ہے کس طرح سمجھ آئے گا جی کہ یہ نماز اس وقت میں مستحب ہے، لہذا ثواب زیادہ ہے، کوشش کی جائے۔ جہاں فرضوں کی اہمیت نہ رہے وہاں مستحب اور نوافل کی کیا قدر ہوگی۔
اور مستحب ہے مغرب کی تعجیل، اس لیے کہ مغرب کی تاخیر مکروہ ہے۔ کیوں؟ بوجہ اس شے کے جو اس تاخیر میں ہے، یعنی تشبہ بالیہود ہے، وہ مؤخر کرتے ہیں۔ اور فرمایا آقا حضور رحمت دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ رہے گی میری امت خیر کے ساتھ جب تک جلدی کریں گے مغرب میں اور تاخیر کریں گے عشاء میں۔ اور تھلے لکھے جو اور حدیثہ ساریاں ایسے ہوتے جی بین یا مان جی۔ اور پہلی لا تزال امتی بخیر، اور فرمایا علی الفطرت، جب تک مؤخر کریں گے مغرب کو یہاں تک کہ ستارے نظر آ جائیں جی۔ ایشا بس اور اگے بھی لکھیا جی پڑھیاں جی ساریاں۔ رافع بن خدیج سے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پس لوٹتا ہمارا ایک، اور بے شک وہ البتہ دیکھ لیتا تھا اپنے تیر کے گرنے کی جگہ کو۔ اینا اج سفیدی ہوندی سی کہ تیر سٹے نا، اج کل دا موبائل دا ماریا بندہ نہیں پیر جی، صحابی ادوں دی گل ہو رہی جدوں دے ایک پاسے کھلو کے دوجے پاسے تیر دشمناں دے سینے جا ٹھکدا سی بھی اینی تو دور تیر ڈگے تے نظر آوندا سی کتھے ڈگا ہے، تے سونے نماز کڈے سکون نال پڑھدے سن جی۔ تے بہرحال یہ حدیثیں ساری موجود ہیں جی۔ ہم روزہ افطار کرتے وقت تسلیاں کرتے رہتے ہیں، اور افطار کر کے جب نماز پڑھتے ہیں ہم رمضان میں ہر سال مغرب کی، اس وقت اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہر دیکھ لیں بے شک کہ اذان دینے ہیں وہ بھی 2-4 منٹ لیٹ کرنا ہے، پھر 10 منٹ افطاری کرنی، اتنے میں 15-20 منٹ گزر جاتے ہیں۔ سورج کو غروب ہوئے تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں، تو باہر نکل کر دیکھیں ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ جو خاص رحمتوں والا مہینہ ہے اس میں ہم جو کرتے ہیں نمازوں کے ساتھ وہ تو کرتے ہیں جی۔ اور عصر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں ہے۔ چلو زور تو ہوئی کہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی، تو عشاء بھی ہمیشہ اور دونوں اول وقت میں، صرف اذان ہوتی ہے، وقت شروع ہوا اذان ہوئی 15 منٹ درمیان میں تو اول وقت ہے جی، تاخیر کوئی نہیں ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معمولات ہماری ہیں، ہماری جالتیں ہیں، ہماری جالتیں۔ ہم نے خود سمجھنا تھا دین، قوم کو دین سمجھانا تھا، اور اس کے لیے اجتماعیت ہونی تھی، پھر یہ باتیں ہونی تھی۔ جب نماز کا مسئلہ ہی اب نہیں، ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، ہمارا موضوع کچھ اور مسائل ہیں جن کو ہم نے بڑی اہمیت دے رکھی ہے، جو ایمان لانے کے بعد پہلی چیز کہ جب تک اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا تب بھی وہ وضو کر کے نمازیوں کے ساتھ کھڑا ہو کر رکوع سجود کرے۔ مسئلہ پڑا ہے۔ زکوٰۃ تب ہوگی ایمان لانے کے بعد جب مال ہوگا، روزے تب ہوں گے جب ایمان لانے کے بعد رمضان آئے گا، اور حج تب ہوگا جب پیسے ہوں گے۔ ایمان لانے کے بعد فوری جو چیز فرض ہوگی وہ کیا ہے؟ اور یہ مسئلہ بھی پڑھا ہے کہ کافر نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا ہے، جیسے عورت ایسے پاک، میں بارہا مسئلہ پڑھا ہے، تو یہ نماز اس کے ذمہ، تو یہ مسئلہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ تو سونے فرمایا کہ میری امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی، مغرب میں جلدی کریں گے اور عشاء میں، اچھا چلو مغرب تو جلدی ہوگی تو عشاء کی تاخیر تو کوئی نہیں ہے، آدھا کام تو ختم ہو گیا نا جی، کہ نہ ہوا؟
آدھا کام تو ختم ہو گیا جی۔ اچھا جی، لِأَنَّا تَأْخِيرَهَا مَكْرُوهٌ، اس میں نظر ہے یہ جو کہا ہے، اس لیے کہ ما کانا وہ کہ ہو تاخیر اس کی مکروہ جی، نہیں لازم آتا یہ کہ ہو تاجیل اس کی، یعنی جس کی تاخیر مکروہ ہو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تاجیل کہ میں جائز ہے، یہ کہ تاجیل کیا ہو، مباح ہو۔ یہ ایک مسئلہ سمجھانا ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے کہ عشاء کی تاخیر ثلث تک نہیں، نصف لیل تک مکروہ ہے، اور نہیں لازم آتا اس کے ترک سے کیا، اس لیے کہ تاخیر عشاء نصف لیل تک مباح ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ یہ ہے نظر۔ جواب یہ ہے کہ تاخیر یہاں مکروہ ہے ایک اور وجہ سے، بوجہ اس کے جو اس تاخیر میں ہے، یعنی تشبہ بال، اور وہ شے کہ جس میں تشبہ بالیہود ہو اس کا ترک مستحب ہے۔ سنیں جی، تو جڑی قوم جان کے تشبہ کرے کہ پھپھڑ لگتے ہیں جی، اوتھے کی رہنا ہے جی۔ اس لیے کہ اباحت اس میں کبھی پہنچاتی ہے کدھر، اور وہ جو ذکر کیا گیا نہایا وغیرہ میں سوال مستور کے جواب میں، وہ مبنی ہے ضدین کے امر پر یا نقیضین پر، لا یا تمشائمی نا کو اس پر نہ چلے، بولا تھا بات ہے۔ پیچھے جو مسئلہ پڑھ لیا وہ یہ کہ تشبہ اس وجہ سے، وقال علیہ الصلاۃ والسلام، اعتراض کیا گیا مصنف پر یہاں صاحب ہدایہ پر، کیونکہ مصنف تو صاحب ہدایہ ہی ہیں، قدوری کی عبارتیں اب اس وقت تو ہدایہ نے نقل کی ہیں، کہ کیا اعتراض کیا گیا ہے کہ حدیث کو مؤخر کیا ہے دلیل عقلی سے، ورنہ قانون ہے کہ حدیث پہلے، تو یہاں لما پہلے ہے، تو وقال علیہ السلام بعد میں، اس طرح کیوں کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ انہوں نے کیا ہے یہ اس لیے کہ حدیث میں دلالت ہے عشاء کی، صرف اس میں مغرب کا ذکر نہیں، عشاء کی تاخیر کا بھی ذکر ہے، تو پس مکروہ جانا مصنف نے جدائی کرنی عشاء کے درمیان، نہ حدیث کے درمیان اور اس کے مدلول کے درمیان، کیونکہ اگر یہ حدیث پہلے آ جاتی اور عقلی دلیل بعد میں ہوتی تو اس میں تو صرف مغرب کا ذکر ہے کہ مغرب میں تاخیر یہودیوں سے تشبہ ہے جی، اس لیے انہوں نے حدیث کو آگے نقل کیا ہے تاکہ آگے جو تاخیر عشاء اس کے ساتھ جڑ جائے جی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تزال امتی، اخرج ابن ماجہ عن عباد بن العوام عن عمر بن ابراہیم عن قتادہ عن الحسن عن الاحنف بن قیس عن العباس بن عبد المطلب، جناب عباس فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ رہے گی میری امت فطرت پر جب تک نہ مؤخر کریں گے مغرب کو، حتیٰ کہ ستارے نظر آنے لگ جائیں، بے کو تشبیہ کو نہ کنگلی پانی، مطلب ہے کہ ستارے کثرت سے نظر آنے لگ جائیں، بے خیر جی، وجہ تمسک کہ شرع شریف نے مرتب کیا ہے استمرار خیر کو کس پر، اور مباح جو ہوتا ہے نہیں مترتب ہوتا اس کے کرنے پر خیر شرعی، تو جب خیر مترتب کیا تو لہذا مستحب ہے،
مباح پر خیر شرعی مترتب نہیں ہوتا، وہ تو دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں. ما عجل المغرب، ما یہاں توقید للفعل کے لیے بمعنی مصدر، یعنی زمانہ تعجیلہم للمغرب. اچھا، اور مستحب ہے مغرب کی تعجیل، اس لیے کہ مغرب کی تاخیر مکروہ ہے باوجہ اس شے کے جو اس تاخیر میں ہے، یعنی تشبہ بالیہود. اب یہ باقاعدہ دلیل ہے اس لیے مکروہ ہے کہ یہودیوں سے مشابہت ہے. بلے 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 جی. اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل رہے گی میری امت خیر کے ساتھ جب تک جلدی کریں گے مغرب میں اور تاخیر کریں گے عشاء میں. جی. اور مستحب ہے مغرب کی تعجیل، اس لیے کہ مغرب کی تاخیر مکروہ ہے بوجہ اس کے جو اس میں ہے، یعنی تشبہ بالجمہور. اور فرمایا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری امت مسلسل رہے گی میری امت خیر کے ساتھ جب تک جلدی کریں گے مغرب میں اور تاخیر کریں گے عشاء میں. تاخیر عشاء الی ما قبل ثلث اللیل لقوله علیہ السلام لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الی ثلث اللیل. اچھا جی، ایک منٹ دھیان کریں جو کتنی بار پڑھ دیں. چلو. اور عشاء مستحب ہے عشاء کی تاخیر ثلث لیل کے ما قبل تک. جی، ثلث تک سلام پھر جائے تو ثلث لیل تک تاخیر کیا ہے؟ اب یہ مستحب ہر جگہ ختم ہے. جی، کوئی شاید ہو مدرسوں میں ہو تو سکتا ہے، لیکن بس پھر شہزادگی ہیں مدرسوں میں، وہاں جہاں پہ محلے دار نہیں ہیں، محلے داروں کو تو تاخیر کریں تو وہ ہے ہی نہیں. سردیوں میں رات دے 3 حصے تن کیا سی کہ رات کتوں شروع ہوندی غروب شمس تو صبح صادق تک 3 حصے کر کے جڑا پہلا حصہ ہے اس دے آخر چ پڑھنا اے عشاء مستحب ہے. اس طرح پڑھنا مستحب ہے. تو باقاعدہ تاخیر باقاعدہ ترک ہو گیا اس کا. اچھا جی، کیوں مستحب ہے؟ بابا جا قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر نہ ہوتی یہ بات کہ مشقت کروں گا میں اپنی امت پر تو البتہ مؤخر کر دیتا میں عشاء کو ثلث لیل تک، یعنی فرض کر دیتا کہ نماز عشاء کا وقت ہی اب ہے، پہلے ہے ہی نہیں ہے، تو اب چونکہ مشکل ہو جانا تھا اس لیے فرض نہیں کیا، لہذا استحباب باقی ہے. اب لولا نشکا روایت کی امام ترمذی نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث اللیل او نصفہ کا لفظ بھی ہے اور نصفہ بھی ہے. وقال حسن صحیح یہ لأخرت فین قلتا مناسب ہے یہ کہ ہو تاخیر سنت تاخیر جیسا کہ مسواک، کیونکہ سونیا فرمایا مسواک کے بارے میں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء. تو میں کہتا ہوں کہ ثابت ہے سنیت اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مواظبت کے ساتھ، اور اگر ولو لا ہو جی اگر نہ ہوتا یہ مواظبت تو البتہ قول کرتے ہم اس کے استحباب کے ساتھ، حالانکہ یہاں مواظبت نہیں ہے، مطلب ہے کہ جو ہے نا رات کے ثلث میں ہمیشہ نہیں نماز پڑھی، آگے پیچھے بھی پڑھی ہے جی، تو اس لیے استحباب ثابت ہوگا۔ کیا ثابت ہوگا؟ ایشا بس سنیت نہیں۔ اور دیکھو نا تھلے اخرج البزار من حدیث علی وابن عمر رضی اللہ عنہم جی کہ ٹھہرے ہم ایک رات انتظار کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلاۃ العشاء کے لیے، عشاء آخرہ کے لیے۔ پس سرکار تشریف لائے ہمارے پاس، جس وقت چلا گیا رات کا ثلث یا اس کے بعد، ثلث کے بھی بعد، تو سونے فرمایا بے شک تم البتہ انتظار کر رہے ہو ایک نماز کا، کہ نہیں انتظار کر رہے اس نماز کا تمہارے غیر اہل دین کوئی بھی، اور اگر نہ ہوتی یہ بات کہ بھاری ہو جائے گی میری امت پر یہ بات، تو البتہ میں نماز پڑھاتا ان کو اسی گھڑی میں باقاعدہ۔ اخرجہ مسلم۔ سبحان اللہ۔ اور مستحب ہے عشاء کی تاخیر ثلث لیل کے ما قبل تک، باوجہ قولا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اب اس نقطے پر مقتدیوں کو لانے کے لیے یہ بگاڑی ہوئی طبیعتیں واپس لانے کے لیے پہلے حضور مسجدوں میں حدیثوں کا بار بار درس دینا پڑے گا، ان کو سمجھانا پڑے گا، ان کو اس نقطے پر لانا پڑے گا، پھر جا کر کوئی مسئلہ ہوگا کہ جو ہے نا کہ نماز تھوڑی تاخیر کریں، کہ عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو کم از کم 15-20 منٹ بعد اذان دیں گے، 15 منٹ بعد جماعت ہوگی، تاکہ وقت شروع ہونے کے 35-40 منٹ بعد جماعت ہو۔ کرتے کرتے پھر کوئی گھنٹے تک لے جا سکتے ہیں، لیکن بڑی محنت کے ساتھ۔ تو حدیثیں تو وہ سنائیں جن کو حدیثیں آتی ہوں، جنہوں نے پڑھی ہوں۔ جی منع کرو۔ اور مستحب ہے تاخیر عشاء کی ثلث کے ما قبل تک، بابا جان اسلام کے فرمان کے اگر نہ ہوتی یہ بات اپنی امت پر میں مؤخر کرتا عشاء کو ثلث لیل تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دلیل تو یہ ہے نا سنت بے حدیث پاک سونے فرمایا میں نماز کو کیا کرتا۔ اب ایک اور دلیل سنیں، عقلی دلیل، اور عشاء کو مؤخر کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ تاخیر عشاء میں ثمر کا قطع ہے، ایسا ثمر جو منع کیا گیا اس سے عشاء کے بعد، تو عشاء کے بعد باتیں کرنا منع ہے، ہماری باتیں شروع ہی عشاء کے بعد ہوتی ہیں، بات سمجھیے۔ وکیلا اچھا ان پڑھو ایک باری، اوقت ہے صبر، اوقت ہے ثمر کی، اور سنا جی، اور تحقیق اجازت دی ہے علماء نے ثمر کی بعد اس کے۔ ذرا دلیل سمجھے جی، میرا غور کرے جی، دلیل پکڑی ہے اس حدیث کے ساتھ کہ نکالا اس کو بخاری و مسلم نے حضرت سالم سے، وہ جناب عبداللہ بن عمر سے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما،
کہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات عشاء کی نماز اپنی حیات کے آخر میں. پس جب سرکار نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ دیکھ رہا ہوں میں تم کو، یعنی اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، دیکھ رہا ہوں میں تم کو تمہاری اس رات میں کہ پس بے شک 100 سال کے اختتام پر نہیں باقی رہے گا ان سے جو زمین کی پشت پر ہیں، کوئی بھی ایک نہیں رہے گا، کوئی بھی ایک نہیں رہے گا. شکر سونے فرما گئے، ورنہ تو اصل پیران دے بارے چ کہنا سی کہ یہ حضرت تو اس زمانے دینے دے صحابی نہیں جی یہ تو سونے حد بندی کر گئے بھی 100 سال تو بعد کسی نے کوئی صحابی ہونے دا اقرار کرے تو کوئی نہیں منتے جی. اچھا اب دیکھیں انتہا وبوابا علیہ النسائی فی سننہ کیڑی باب ثمر فی العلم. اب اس حدیث سے آپ نے کیا سمجھا بھی سرکار یہ جو دلیل بنائی ہے کہ علماء نے اجازت دی ہے ثمر کی عشاء کے بعد، وہ کس ثمر کی؟ عشاء کے بعد باتیں کرنے کا نام ثمر ہے. اس سے آپ کیا دلیل بنائیں کہ کس پر؟ شرعی باتوں پر یا دنیاوی اور بکواسات؟ یہ تو ہر وقت گناہ کبیرہ ہوئے جی. تو کیا اس وقت یہ جائز ہے؟ سرکار کا جو فرمان ہے وہ حدیث ہے. تو اب اس کو پڑھنا سمجھنے سے کیا سمجھ ہے بھی دین کی باتیں تو کر سکتے ہو، مطالعہ کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، تو اس کے ضمن میں چلو یہ فنون جو ہیں وہ چونکہ قرآن و سنت کی تابع داری کے لیے تو جائز ہوئے، لیکن اگر رئیس المناطقہ پڑھنا ہے تو پھر تو نہیں اجازت، پھر تو ویسے ہی گناہ سارا جی. تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوا نا، کوئی مہمان آ گیا، پچھلی کتابوں میں پڑھا کوئی ضروری بات کر لی ہے، یا بیوی سے کوئی ضروری بات، کوئی ضروری ہے کہ بھی تو چھٹی گئے ہیں کرو، تو بیوی نہ راتی 2:30 بجے تک لمحہ پہ کے گلا کرے تو تا چس بننی ہے، تو جی 1-2 باری خیر میر پوچھ کے چپ کر گئے تو پھر بھی چس نہیں بننی ہے. بھائی تم ہی اپنے سارے چھٹی دے جنہیں دن کول نہیں گیا انہیں دن دی تفصیل سنایا، تو وہ بھی کلیا تین تفصیل سنایا کہ میں تو مر کے جیوی ہوں جی. میں گل کر رہا ہوں بھی ضروری ہے بھی ساری یہ تفصیل سنی ہوئی تو تاں ہی ہے جی، لیکن مسئلہ ہے کہ جی انہوں بھی کوئی سمجھ شعور ہوئے، سمجھایا جائے تو پھر یہ تو جی تسی چپ کر گئے تو پھر اس نے کہنا گونگی بدماشی نہیں چل سکتی جی، پھر یہ مسئلہ شروع ہو جانا ہے جی. لیکن بچے جڑے نا ہوں تو اسی ہس سکتے ہاں، لیکن جس ویلے قبر دے لمحے پینا ہاسے مک جانے، گل صاف ہے، پھر یہ ہاسے نہیں ہونے، پھر تنے تنا اور پوچھا جانا کی کر کے ہیں. جس لئے آقا حسین نے پیش کیتا ہے کہنا کہ دیکھ لو بچے بھی ذبح کرایا پر باطل دے سامنے چکے نہیں ہیں. ہاں تانوں کی مجبوری سے دسو کی ساڑے کو جواب ہوئے گا. تو اے جی اس لیے جو ہے نا عشاء کی نماز مؤخر کریں تاکہ بندے بعد میں سو جائیں. جلدی پڑھیں گے تو بعد میں اب جو حشر ہوتا ہے سردیوں میں بعد میں کتنے گھنٹے بکواسات، اور یہ جو ٹی وی سزا صحافیوں کی بکواسات یہ سارے شروع ہی 10-11 بجے ہوتے ہیں. یہ صحافیوں کے جو بکواسات ہیں یہ شروع ہی 11 بجے ہوتے ہیں. پھر وہ سچ ہوں نے ایک دو پیسے لے کے ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی کرنی ہے. اور اس لیے کہ اس میں قسم تاخیر عشاء میں قطع ثمر ہے کہ منع کیا گیا اس سے عشاء کے بعد. المنی ان بمطابق اس کے جو روایت کیا ستہ نے اپنے کتب میں 6 کتاباں دوراں وچ بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا ہے سونے کو عشاء سے پہلے اور ناپسند کیا ہے بات کرنے کو عشاء کے بعد. جی اب سرکار کی پسند اور ناپسند ویسے عاشق رسول پیر جی نعت پڑھیے تو جناب وہ بوکے طرح انسو بس بہے جا رہے ہیں
لیکن جسے سنتاں دی واری آوے تو اس وقت کم سارا الٹ پلٹ ہو گیا تے بلے عاشق رسول تیرے تو وارے وارے جی وہ تمہیں کنی واری کیا ہے بھی ابا بھوک نال مر رہا تے پتر کہہ رہا ابا جی میں تیری جُتی صاف کر لاں پھر ٹکر دا بندوبست کرنا ابا کہتا میرے بھوک لگی خدا دا نہیں کوئی روٹی دا بندوبست کر کہتا نہیں تیرے میں جُتی پہلے صاف کر لواں تے پھر پیر جی عقل مندی ہے عقل انسان والا کام ہے جی تو ساڈا یہ اشر ہے جی او رواہ مختصرا و مطولا جی اگے جی منع کر لینا جی ہاں بادہ والمان الفقہی اس میں فقہی معنی کیا ہے یعنی راز کیا ہے وہ یہ ہے یہ کہ ہو اختتام صحیفے کا عبادت کے صحیفہ جڑا ہے اے صحیفہ اس کا اختتام ہو کس کے ساتھ جیسا کہ بنائی گئی تھی صحیفے کی ابتدا کس کے ساتھ کہ جب اٹھا ہے تو وضو کیا کلمہ شریف پڑھا اور اٹھ کر نماز پڑھی صحیفے کی ابتدا عبادت کے ساتھ اختتام بھی کس کے ساتھ ہو اور اس لیے کہ اس میں قطع ثمر ہے جو منعن ہو ہے بعد العشاء مرکز وکیلا فی السیف تعجلوا صبر ایک منٹ بالتاخیر اور بعض نے کہا ہے کہ گرمیوں میں تاجیل مستحب ہے گرمیوں میں تاکہ نہ کم ہو جائے جماعت تے تقلل جماعت بھی کیا ہے مکروہ ہے بھی ایسا کام کرنا جس سے نمازی تھوڑے ہو جائیں یہ اگر مولانا صاحب ایسا ماحول بنا دے مسجد میں کہ بندے ہی نس گئے اتنے مولانا صاحب نو نہیں نظر آ رہا میرا تو پورا وجود مسعود ہی قرات بن گئی ہے میں مکروہ ہو گیا وا لہٰذا میں تو پرا ہو جاواں کہ بھئی یار تسی اپنا کوئی ہو جائے امام لو سارے کٹھے ہو کے نماز پڑھو جی اسی سیاست دے دور سیاسی بنے ہونے ہیں پھر محلے دے بندے سارے پاڑ پوڑ کے دو چار نال لگ گئے انہوں نے کہا ہمارے امام کو بات کر کے دکھایا ہم اس کی جناب جان نکال دیں پارٹیاں بازیاں تے تماش بینیاں ساریاں حضرت علامہ کے وجود مسعود سے روح نما ہوتی ہیں جی یہ تو بھئی سردیوں میں نہ گرمیوں میں کیونکہ رات چھوٹی ہوتی ہے اب اگر تاخیر کریں گے تو لوگ جو ہیں وہ ظاہر کام کاج کیا ہے تو وہ عشاء پڑھ کے سو جائیں گے تقلیل جماعت ہوگی بعض نے یہ کہا ہے اور سردیوں میں نہیں سردیوں میں تو لمبی رات ہے جی تو سمجھا جی او تو عجلو فی السیف جی التاخیر والتعجیل قطع ثمر میں کیا ہے اس لیے کہ لوگ سو جاتے ہیں جو غیب ہوتی ہے بھئی بابا جا ہونے رات کے چھوٹا اور تعجیل میں تکثیر جماعت تعجیل میں کیا ہے تکثیر جماعت ہے اور تاخیر میں یہ اس زمانے کی کتابیں ہیں جس زمانے میں ابھی بجلی اور انجن نہیں بنا تھا کون اور انجن سارا نہیں سی بنے ہیں یہ بتیاں کو نہیں سن بھئی جلے شفق غائب ہوئی تو اندھیرا کپ ہو گیا جی لوکاں نماز پڑھی چپ کر کے سو گئے جی سمجھے یہ سارے روڑے جڑے نا یہ ہن دن مینوں آپ یاد ہے جد تک ساڈے پنڈ بجلی نہیں سی آئی اس وقت تک عشاء دی نماز تو بعد صرف وہ بندہ جاگدا سی جنہیں راتی پانی لانا ہے اس تو علاوہ سارے مجیاں کوٹھیاں تے ڈانیاں لوکاں نے پکھے نہیں سن کچھ نہیں سن چپ کر کے بچے سارے لمبے پہ کے سو گئے کوئی چوں چڑا کو نہیں کسے پاسے چیز یا وہ جڑے کوئی ڈیریاں والے بیماری ہوندی سی کوئی مراسی ساتھ کے کوئی کہانی شانی سننی وہ وکری گل ہے ورنہ کریں جو عموماً یہ سی کہ چونکہ تماش بھی نہیں کوئی نہیں نہ موبائل ہے نہ ٹی وی ہے نہ کوئی بتی بلدی ہے وہ لالٹین سی تھی وہ جھٹ کو بالی ہے وہ بھی اماں نے پھوک ماریا بس بھائی چپ سمو سارے جی تو سارے سو گئے جی تو اس وقت یہ کم ہے سی جدوں دی یہ حضرت دوویں آئے نے انجن تے بجلی ادوں دے اسی بھی بجلی ہو گئے ہیں جی یہ فقہی معنی ہے اس میں جی تو توجہ لو کی توجہ لو آئے پڑھ لے جناب
آگے چلو. اور بعض نے کہا ہے گرمیوں میں تاجیل مستحب ہے، میں جلدی کی جائے جی تاکہ نہ کم ہو جائے جماعت جی. بعد نے کہا ہے کہ گرمیوں میں تعجیل کی جائے تاکہ نہ کم ہو جائے جماعت. والتأخير إلى نصف الليل مباح لأن دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة يعارضه دليل الوجوب وفقد الثمر بواحد فيثبت الإباحة إلى النصف. اچھا جی. اور تاخیر کرنے ثلث سے نصف لیل تک یہ تاخیر مباح ہے. یہ تاخیر یعنی ٹھیک ہے، کراہت نہیں ہے. یہ تاخیر مباح کیوں ہے؟ دھیان کرنا، یہاں دو چیزوں کا مقابلہ آ گیا. اس لیے کہ دلیل کراہت اور وہ تقلیل جماعت ہے، جماعت کو کم کرنا یہ مکروہ ہے. معارض آ گیا ہے اس دلیل کراہت کے دلیل ندب. کون معارض آ گئے؟ او مستحب. تو فتساقطا، اور وہ دلیل ندب کیا ہے؟ وہ قطع ثمر ہے، بے واحد بھی تو بے واحدۃ بھی ہے. بالکل جب آدھی رات ہوگی ہے تو وہ سو جائیں گے. اب جب یہ مسئلے بنے تھے اس وقت تو ٹھیک تھا، تو جڑی ہن دی نسل ماری 3 بجے تک موبائل نہ لگی انہوں نے تو یہ گل نہیں سمجھ آ سکتے نا. وہ تو کہتے ہیں ہماری روٹین ہے. تو یہ دیکھ لیں اس کے معارض آ گئی دلیل ندب، اور وہ کیا ہے؟ قطع ثمر ہے. بالکل. تو دلیل ندب اور دلیل کراہت جب دونوں معارض آ گئے تو نہ ندب کا لحاظ نہ کراہت کا، درمیانی چیز کا لحاظ وہ کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ نصف لیل تک نماز مؤخر کرنی کیا ہے؟ مباح ہے. اچھا جی. ادھر ویخ او بالتاخیر جی، یعنی گرمیوں میں اور سردیوں میں دونوں موسموں میں تاخیر کرنی کدھر؟ یہ مطلقاً ہے نصف لیل تک. وقال فی النہایہ، یعنی سردیوں میں کیا ہے؟ نصف لیل تک مکروہ ہے نا، مباح ہے. اور اس میں نظر ہے، اس لیے کہ اگر ہو اس طرح تو پھر البتہ سردیوں میں نصف لیل تک کیا ہونی چاہیے؟ نہ گرمیوں میں مکروہ ہونی چاہیے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے بلکہ مباح ہے نصف لیل تک. اچھا جی. واہ ہوا، اگر تو کہے کہ اگر ہے تقلیل جماعت دلیل کس کی، تو پھر واجب ہے یہ کہ مکروہ ہو فجر کی ادائیگی فجر کے، اس لیے کہ اول وقت میں کیا ہے؟ وہ تقلیل جماعت جو کہ بغیر کسی معارضے کے، دلیل ندب کا کوئی معارضہ تو کوئی نہیں ہے جی. تو پھر کیا ہونی چاہیے؟ اول وقت میں صبح کی نماز. اور مسئلہ بھی خلاف ہے، مسئلہ اس میں خلاف ہے. حناف کے نزدیک تاخیر مستحب ہے، شفافی کے نزدیک اول وقت میں. سنیا جی. اور جواب دینا، جواب بے معنی عدم المعارضہ، وہ کہتے ہیں یا معارضہ کوئی نہیں ہے، اس کا جواب دینا بھی معارضے کے عدم کے منع کے ساتھ. بلکہ آرازہ وہ کہتے ہیں اس کا معارض ہے. ہم نے تو کہا ہے نا کہ یہاں دلیل معارض کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، جلدی کرو. تو نماز بخشش کا سبب ہے، لہذا اول وقت میں جلد ہونی چاہیے. اب یہ معارض پایا گیا نا، تقلیل جماعت بھی ہوگی اول وقت میں، لیکن یہ دوسری بھی دلیل موجود ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فاستبقوا، تو خیرات میں سے نماز اعلیٰ خیر ہے، تو لہذا اس کی طرف سبقت کرو، جیسا کہ ذکر کیا اس کو شیخ الاسلام نے اور ذکر کیا اس کو شارح نے. لیکن کہتے اس میں بحث ہے کہ یہ جو دلیلیں بنائی ہیں، اولاً اس لیے کہ مسارعت الی المغفرت، اگر اس کو دلیل بنائیں استحباب تعجیل کے لیے تو پھر یہ دلیل بنے گی تاخیر کی کراہت کی.
سنا جی؟ تو پس متعارض ہوگی دلیل استحباب کس میں؟ تو اور وہ تکثیر جماعت ہے، تو پھر واجب ہے یہ کہ نہ مستحب ہو معارضے کی وجہ سے، پھر اسفار مستحب نہیں بلکہ مباح ہونا چاہیے، مستحب نہیں ہونا چاہیے، یہ اعتراض ہوگا۔ واما ثانیاً، اس لیے کہ شارح نے ذکر کیا جواب میں امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے بے نفس المسارت، یا یہ کہ مسارت المغفرت ماذ ہوگی کس میں؟ مسارت وہ جو کہ افضل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یعنی جلدی کرنی ہے اس طرح جس طرح اللہ کے نزدیک ہے، اور تکثیر جماعت جو ہے نا یہ افضل ہے، اس میں اللہ راضی ہے، نہ کہ تقریر جماعت شاباش ہے۔ اور یہ تو تکثیر جماعت جو کس وقت ہے؟ تنویر میں ہے اور روشنی میں، اسفار میں، تو پس ہوگی پھر تنویر میں مسارت الا، نہ کہ تنویر میں۔ اسی کے ساتھ ظاہر ہوگی یہ بات کہ مسارت کی نص نئی صلاحیت رکھتی، معارض بنے کس کی؟ دلیل کراہت کی، یہ تقریر آ گئی ہے جی۔ اچھا جی، دوسری اس کے مد مقابل کون ہے؟ واہ ہوا، یہ دلیل ہے دلیل ندب، وہ قطع ثمر بالکلیہ اور بے واحد بالکلیہ، اس لیے کہ اس وقت نہیں پائی جائے گی ثمر کسی ایک کے ساتھ لوگوں سے، پس ہوگا قول اس کا واہ ہوا قطع ثمر بے واحد، عبارت کس سے؟ مبالغان قطع ثمر، ختم، اس لیے کہ جب منقطع ہو گیا ثمر کسی ایک کے ساتھ تو ہو جائے گا منقطع بطریق اولا و ما فوقہ ہو، پس ہوگا یہ نظیر وہ جو نہیں آیا میرے پاس کوئی بھی رجل اس قبیلے سے عموم کے تقاضے میں، اور اگر روایت دوسری، اور اگر ہو روایت واہ ہوا قطع ثمر، دوسری روایت یہ واحدہ تن تا کے ساتھ، اب یہ صفت ہوگی مرت کی، یعنی بے مرت واحدہ ہے، تو ہوگی یہ مفیقانہ مفیدتاً لو ظاہراً، کہ یعنی بالکل ثمر ختم ہو گیا جی، ظاہر اب لوگوں نے سونا ہے جی، لوگوں نے سونا ہے جی، تو سوئیں گے تو تب جب کو دن کو اپنا کوئی روزی کا کام کاج کریں گے، تو جدو کلے ابے کمانا ہے باقیاں سارے ویلا کھانا ہے، ادو انہاں دی بلا جانے بھی کس ٹائم سونا ہے تو کس ٹائم جاگنا ہے جی، یہ تو تاں کہ دن کو محنت مزوری ہوئے تو تاں ہے جی۔ فیسبت الاباحۃ، سنیں اس میں نظر ہے، اس لیے کہ معنی یہ ہے کہ تاخیر ملزوم ہے کس کو؟ ایک مکروہ وہ کیا ہے، اور ایک وہ کیا ہے، اور جب لازم آ گیا مندوب کے حاصل کرنے سے، جیسا کہ ارتکاب مکروہ کا، اور وہ کیا ہے، تو چھوڑا جائے گا بمطابق اس کے جو معروف ہے مسائل میں، پس مناسب ہے ہونا تاخیر کا کیا؟ مطلوب ترک ہونا چاہیے، پس نہ کہ، اس لیے کہ نئی ترجیح مباح کی دو طرفوں میں سے کسی ایک کو، مباح تو درمیان میں ہوتا ہے، واللہ الموفق۔ اچھا جی، معنی کرو جی کتوں، اور تاخیر نصف لیل تک مباح ہے، اس لیے کہ دلیل کراہت وہ تقلیل جماعت ہے، معارض آ گیا اس کے دلیل ندب، اور وہ ثمر کا ثمر سین بے اشاعت و بات گلاں کرنیاں، اور وہ قطع ثمر ہے بالکل یا۔ اچھا جی، تو بس ثابت ہو گئی اباحت نصف تک جی۔ نصف لیل تک مباح ہے، یہ کہ دلیل کراہت اور وہ تقریر جماعت ہے، معارض ہو گئی ہے اس کی دلیل ندب، اور وہ قطع ثمر بواحد ہے، پس ثابت ہو گئی اباحت نصف لیل تک۔ وَإِلَى النِّصْفِ الْأَخِيرِ مَكْرُوهٌ لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْلِيلِ الْجَمَاعَةِ وَقَدْ انْقَطَعَ الثَّمَرُ قَبْلَهُ، اور نصف اخیر تک تاخیر کرنی عشاء کی یہ مکروہ ہے، آدھی رات سے آگے لے جانا اس کو یہ مکروہ ہے، باوجہ اس کے جو اس تاخیر میں ہے، یعنی تقلیل جماعت ہے، کراہت پائی گئی ہے، تو دلیل ندب کوئی نہیں ہے، تحقیق ختم ہو چکا ہے ثمر اس سے
تو فلم یوجد دلیل النظر تو لہٰذا پھر کراہت رہ گیا. اب آدھی رات کے بعد پڑھنی کیا ہے؟ مکروہ ہے. وہ سفر کے اندر جو جمع سوری ہے وہ اور چیز ہے. وہ مغرب کو مؤخر کرنا ہے، عشاء کو اول وقت میں پڑھنا ہے، زور کو مؤخر کرنا ہے، عصر کو اول وقت میں پڑھنا ہے، یہ ہے بات جی. وہ جی تو اسی طرح اگر وہ ضرور مجبوری بن گئی، اب رات کو سفر شروع ہو گیا ہے تو پھر عشاء کو مؤخر کرنا، پڑھ کے فارغ ہوں تو ادھر سے صبح صادق ہو جائے، صبح ساتھ مل جائے، تو یہ سفر کی کچھ مجبوریاں ہیں جس کی اجازت ہے. یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے کہ بھئی اب آدھی رات کے بعد لے جانا اس کو کیا ہے؟ مکروہ ہے جی. ایشا بس او مکروہن، اس لیے کہ یہاں دلیل کراہت کیا؟ تقلیل جماعت. وہ سالم ہے دلیل ندب کے، اس لیے کہ نہیں ہے یہاں مسارت لل اور نہ ہی تکثیر جماعت ہے اور نہ ہی کچھ بھی نہیں. واقع دن قطع ثمر قبل ہو، اس لیے کہ قطع ثمر ماض متحقق ہوتا ہے اگر ثمر متصور ہو اس میں غالباً یا مساوی، جیسا کہ وقتین قبل ہو میں ہے. نصف اخیر میں آخر لیل تک ثمر نہیں پایا جاتا، نہ غالباً نہ. بزرگاں کی پتہ سی بھی ایک دور ہے ہو جی گند نکلنے نے بھی جنہ سہری تک اس کتے کم تے ٹنگیا رہنے جی، انہیں اپنے بیڑے غرق کرنے نے جی. لیکن یہ بات تو شاہ جی ہو رہی ہے مسلمانوں کی، نمازیوں کی. کن کی؟ نمازیوں کی جو اپنے آخرت کی تیاری کر رہے ہیں. تو جو اپنی بربادی کی تیاری کر رہے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. وہ تو ان کو تو کھلی چھٹی ہے، کرو جتنی مرضی بربادی کرنی جی. فلاں تحقہ کو قط ثمر ہی نظین لے ندام ثمر قبل، وہ تو پہلے ہی چپ ہو چکے تھے. اچھا جی، اور نصف اخیر تک مکروہ ہے بوجہ اس شے کے جو نصف اخیر میں ہے، یعنی تقلیل جماعت اور تحقیق. ختم ہو تو چکا ہے ثمر اس سے پہلے جی. اس کے جو نصف اخیر میں ہے یعنی تقلیل جماعت اور تحقیق ختم ہو چکا ہے ثمر اس سے پہلے. وَيُسْتَحَبُّ فِي الْوِتْرِ لِمَنْ يَعْلَفَ صَلَاةَ اللَّيْلِ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يَتِقْ بِالْإِنْتِبَاهِ أَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ خَافَ أَلَّا يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ. اور مستحب ہے وطروں میں اس شخص کے لیے جو معلوف ہے صلاۃ لیل کے ساتھ آخر لیل میں کی الفت کی. سمجھ نہیں ہوئے تو موبائل سمجھو جی میں موبائل نال الفت ہے بھی سمجھنے واسطے جی سمجھے ہی. ہاں یہ گل لے بھئی آخرت دی تیاری سمجھنی ہوئے نا تو چھٹیاں تو 2 دن پہلے انہوں سمجھا کرو بھئی تسی بیگ صاف کیتا، کپڑے کٹھے کیتے، سارا نظام کیڑی شے جانی کیڑی نہیں. اس وقت سبقاں وال بھی توجہ گھٹ، ہن بھی خیر کیڑی چن چاڑے ہے، لیکن اس وقت اکو بربادی کر دیتی، ساری توجہ او دے لائی. پیر جی اتھو سمجھو بھی آخرت دی تیاری کیویں کرنی ہے جی بھی آخرت دی تیاری کیویں کرنی ہے جی. جس نے تو عمرے دی تیاری کیتی تے 1-2 دن کوئی لگا رہے ہیں نا تولیہ کپڑے اگے پیچھے کیڑی کیڑی شے ضرورت ہے تو ساری توجہ ہوتی دیتی رکھی. ان دا نام ہے کہ مکان تو اس وقت تھوڑا ہے سی کون سی ہے گا ماں پیو بھی ایسا نہیں سارا کچھ ایسی گھر بھی ایسی ابا نوکری بھی کرتا سی لیکن ساری توجہ کدھر سی تیاری وال بھی کیڑی شے لے جانی تے کیڑی نہیں. سارا کچھ ہونے دے باوجود ساری توجہ ہوتی. یہ تو سمجھو نا بھی آخرت دی تیاری کیویں ہوندی ہے جی. تو جس بندے کو الفت ہے کہ رات اٹھ کر تہجد پڑھنی ہے تو اس کے لیے مستحب ہے وطروں میں کیا آخر اللیل کہ آخر لیل میں وطر پڑھے تو کیا کرے، یہ مستحب ہے. تہجد پڑھ کے وطر پڑھے. پس اگر نہ وثوق ہو جاگنے کے ساتھ تو وطر پڑھ لے سونے سے پہلے. وطر پڑھ لے پہلے. تو یہ استحباب چونکہ سرکار کا طریقہ پاک اس طرح تھا
اس لیے وطروں کا استحباب سحری کے وقت چلا گیا جی۔ با وجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمایا جو ڈرے یہ کہ نہ اٹھے گا آخر لیل کو تو پس چاہیے کہ وطر پڑھ لے اول لیل، اور جو طمع کرتا ہے یہ کہ اٹھے گا آخر لیل کو تو پس چاہیے کہ وطر پڑھ لے آخر لیل کو۔ میں تھوڑے نال تھوڑا جہا پہلو جم پیا، ظاہر اس وقت جمنا جدوں جمیا نہ لیٹ ہو سکتا سا نہ پہلو آ سکتا سا۔ مینوں مولوی فضیل کثرت نال وہ بندے یاد نے بابے جنہ تہجد پڑھنی ہوندی سی یا جنہ عورتاں جوں عشاء دی نماز پڑھی نا جی تے او چپ کر کے لمے پے گئے بس۔ او قانون سی میں نہیں بلانا کسی ہوں جی بھی میں صبح اٹھنا ہے جی جی۔ وہ سمر کو بھی بچ گئے، صبح اٹھ کے تہجد پڑھی وطر پڑھی، کتنے بابیاں بابے میں اپنی برادری جانتا سا اور بھی جی۔ اج بھی ہے لوگ شہراں وچ بھی ہون گے پنڈاں وچ بھی اج بھی ہون گے جنہاں تے اللہ دا فضل ہے کہ عشاء پڑھی چپ کر کے سو جانا ہے بس ختم۔ لیکن آ جڑی موبائل دے اندر جمی قوم ہے نا، اج دی نسل وچوں جیڑا بندہ موبائل نہیں ویندا بچ گیا ہے وہ انہاں وچوں ولی ہے، حقیقت ہے وہ انہاں وچوں ولی ہے کہ اس گند کو بچ گیا جی، کہ جس گند سے بڑے بڑے حسود نہیں بچتے، پورا قرآن شریف ترجمہ پڑھ کے مزید مضبوط ہوئے ہیں بچے نہیں ہیں، وہ بچہ وہ بڑا اللہ کا پیارا ہے جو کسی گاؤں میں یا موبائل ہونے دے باوجود نیڑے نہیں جانا ہے، گند ہے، اللہ دی قسم ولی اجدا جی ولی ہے، بچی ہے یا بچہ ہے جی۔ ایک تو ہے نا بھی وہ لومڑی طرح بھی انگور کھٹے نے ہاتھ نہیں پہنچیا اس واسطے کھٹے نے، وہ نہیں کہ ترسدا ہے بھی کوئی موبائل چلایا تو اتوں ہو کے دیکھا بھی کی لگا ہے جی، یہ نہیں، یہ تو ادوں بھی بد ہے جی ترس کے مر گیا جی اے گل جی جی۔ تو وہ بندہ جو طمع کرتا ہے یہ کہ اٹھے گا آخر لیل کو تو پس وطر پڑے آخر لیل، یہ حدیث شریف ہے سن لیجئے۔ اور آخر اللیل جی، یہ جو آخر اللیل ہے نا اس کو پڑھا گیا نصب کے ساتھ کہ اور تقدیر یہ کہ وطر ادا کرے آخر لیل کو، یہ مستحب ہے، سمجھ گئے مانا بھی تو سمجھو نا میرے لگتا کچھ، تو اب یہ ظرف ہوگا یعنی آخر لیل میں، اور مرفوع بھی روایت اور مفعول ہے قائم مقام فاعل کے، یعنی مستحب ہے آخر لیل وطروں میں، سمجھ گئے؟ اے شاباش یستحب وفی بعض النسخ ویستحب فی الوتر لمن یألف صلاۃ اللیل تاخیرها الی آخر اللیل۔ اب یہ بات بالکل واضح ہے، مستحب ہے وطروں میں اس شخص کے لیے جو الفت کرتا ہے رات کی نماز کی، تو مستحب ہے تاخیر کرنا وطروں کو آخر لیل تک، وہو ظاہر، اور مستحب ہے وطروں میں اس شخص کے لیے جو الفت کرتا ہے صلاۃ لیل کی، مستحب ہے کس وقت؟ لیل کے آخر میں، پس اگر نہ وسوق کرے جاگنے کے ساتھ تو اوتارا تو وطر ادا کرے نوم سے پہلے، باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ وہ بندہ جو خوف کرے یہ کہ نہ اٹھے گا آخر لیل کو تو پس چاہیے کہ وطر پڑھے اول لیل، اور وہ جو طمع کرے یہ کہ اٹھے گا آخر لیل کو تو پس چاہیے کہ وطر ادا کرے آخر لیل کو۔